السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ۔ تو میں آج آپ کو سنا رہی ہوں ایک اور نیو ناول۔ یہ لکھا ہے آمنہ وسیم نے اور اس ناول کا نام ہے محوِ دعا۔ بہت ہی پیاری سی کہانی ہے، چھوٹی ہے، ایک ہی ویڈیو میں پوری ہو جائے گی۔ ان کی پہلے بھی آپ ناولز میرے چینل پر سن چکے ہیں، میں ان کے لنکس جو ہے اینڈ اسکرین پر لگا دوں گی اور لنک بھی انشاءاللہ دے دوں گی، تو ضرور سنیے گا۔ بہت پیاری رائٹر ہے، بہت اچھی سٹوریز لکھتی ہے، آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں محوِ دعا بائے آمنہ وسیم۔ رات اپنے پر پھیلا چکی تھی، مگر اس شہر کے لوگوں کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں تھی۔ قدرت نے رات آرام کے لیے بنائی ہے، مگر یہ ابن آدم ساری رات موج مستی کر کے دن میں ہر چیز سے غافل سوئے رہتے ہیں۔ سڑک پر اسٹریٹ لائٹس روشن تھی، آب و ہوا میں ٹریفک کا شور کان کا پردہ پھاڑ دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ ایک ٹیبل پر پریشان سی بیٹھی کسی کے آنے کی منتظر تھی۔ آس پاس کے ماحول سے اسے وحشت ہو رہی تھی۔ لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ ہاتھوں میں مشروبات کے گلاس پکڑے میوزک کی دھن پر ناچنے میں مصروف تھے۔ اچانک ہی ایک شخص اس کے سامنے رکھی کرسی پر آ بیٹھا۔ وہ اندر تک کانپ گئی تھی۔ ارے حسن کی ملکہ، اپنا نام تو بتا، وہ شراب کے نشے میں چور مانی خیز لہجے میں بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ایک لڑکے نے آ کر اسے سخت سنائی اور اسے وہاں سے بھیج کر خود اس جگہ پر بیٹھ گیا۔ اسے دیکھ کر اسے سکون ملا تھا۔ تھینک گاڈ تم آ گئے، کس لیے بلایا ہے مجھے، اور وہ بھی اتنی گندی واہیات جگہ پر؟ میوزک بجنے کی وجہ سے اسے اونچی آواز میں بولنا پڑ رہا تھا۔ اس کا اشارہ اس کلب کی جانب تھا، جہاں آنے والے لوگ اپنی تربیت اور خاندانی ہونے کا ثبوت دے رہے تھے۔ تمہیں جگہ سے نہیں، مجھ سے مطلب ہونا چاہیے۔ وہ لڑکا جس انداز میں بولا تھا، وشا کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اچھا بتاؤ، بلایا کیوں ہے؟ اس کی بات کو نظر انداز کیے وہ بولی۔ روم میں چلو، پھر بتاتا ہوں۔ وہ لڑکا آگے کو ہو کر بیٹھا۔ وشا کو اس کی بات پر جھٹکا لگا تھا۔ تم یہی بات کرو جو کرنی ہے، ورنہ میں جا رہی ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، ساتھ ہی اپنے گلے میں لیے اسٹالر سے خود کو ڈھانپنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اتنا چھوٹا اسٹالر اسے کہاں چھپا سکتا تھا۔ ارے دوست، اتنی بھی کیا جلدی ہے، یہ تو دیکھ لو، لڑکے نے مزے سے کہتے ہوئے اس کے سامنے موبائل لہرایا۔ تو اسے لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ جیسے جو لڑکا اپنی انگلی سے تصویروں کو سوائپ کر رہا تھا، ویسے ویسے وشا ندیم کی دنیا ختم ہو رہی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، وہ زور سے چیخی، ساتھ ہی کئی موتی اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے تھے۔ وہ لڑکا زور سے ہنسا۔ یہ تمہیں پتا ہے، مجھے پتا ہے، مگر دنیا والوں کو تو نہیں پتا۔ نہیں پلیز ایسا کچھ مت کرنا، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ فائز، میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بہترین دوست جو اس کی ذرا سی غلطی پر گھبرا اٹھتا تھا، وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ یہی تو پرابلم ہے وشا، تم میری بات نہیں مان رہی۔ اگر تم میری بات مان لو تو تمہاری یہ تصویریں میں کسی کو نہیں دکھاؤں گا، ورنہ۔ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ یہ میں نہیں ہو سکتی، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ تم کیوں نہیں ہو سکتی؟ جو لڑکی سارا دن کسی لڑکے سے بات کر سکتی ہے، وہ اس کے ساتھ وقت کیوں نہیں گزار سکتی؟ اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ فائز پلیز، میں نے تم سے محبت کی تھی، میری کردار پر انگلی مت اٹھاؤ، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، پلیز ان کو ڈیلیٹ کر دو۔ وشا کا چہرہ آنسو سے مکمل بھیگ چکا تھا۔ اف، محبت؟ مجھے بھی تو تم سے محبت ہے نا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں میری بات مان لو، تمہاری عزت بچ جائے گی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر وشا کا چہرہ صاف کرنا چاہا، مگر اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹا دیا۔ دور رہو مجھ سے، مجھے خود سے گھن آ رہی ہے کہ تم جیسے انسان سے محبت کی۔ اس نے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا تھا اور پھر تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ فائز نے ایک غصیلی نگاہ اس کی پشت پر ڈالی۔ اب آگے۔ اس کے قدم بھاری ہو رہے تھے، سڑک پر چلتی گاڑیوں کا شور بھی اس کے کانوں میں نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ آس پاس دیکھے بنا چلتی جا رہی تھی، جب اس کی آنکھوں میں روشنی پڑی جس سے اس کی آنکھیں چندھیا گئی تھیں۔ اس بائیک والے نے بروقت اس کے بالکل قریب آ کر بریک لگائی، ورنہ شاید آج اس کی زندگی ختم ہو جاتی۔ آئی ایم سوری سسٹر، آپ ٹھیک ہے؟ اس بائیک سوار نے پوچھا، مگر وہ جواب دیے بغیر ہی چلی گئی تھی۔ اس نے کندھے اچکائے اور واپس اپنی بائیک اسٹارٹ کرنے لگا، مگر اگلے ہی لمحے اسے چیخوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سڑک کے آخر پر دو لوگ زبردستی اس لڑکی کو گاڑی میں بٹھا رہے تھے۔ اس کے شور مچانے پر انہوں نے اسے کچھ سنگھایا اور پھر اس کی چیخیں بند ہو چکی تھیں۔ اس نے تیزی سے بائیک اسٹارٹ کر کے ان کے قریب جانا چاہا، مگر اتنی دیر میں وہ لوگ گاڑی اسٹارٹ کر چکے تھے۔ ان کی اسپیڈ بہت تیز تھی۔
وہ ان کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ اپنے آپ کو ان سے کچھ فاصلے پر رکھے ہوئے تھا تاکہ ان کی نظر میں نہ آئے۔ وہ گاڑی سنسان سڑک پر آ چکی تھی جس کی دونوں جانب جھاڑیاں تھیں۔ اس لڑکے نے آس پاس نظر دوڑائی، دور دور تک کوئی نہ تھا۔ اس نے موقع دیکھ کر اپنی گن نکالی اور اس گاڑی کے پیچھے دونوں پہیوں پر گولی مار دی۔ وہ گاڑی ان بیلنس ہو کر درخت سے جا ٹکرائی تھی۔ وہ فوراً ہی اپنی بائک سے اتر کر جھاڑیوں میں جا چھپا۔ کون ہے؟ گاڑی میں سے دونوں آدمی نکل آئے اور اب مختلف ہو کر یہاں وہاں نظر دوڑا رہے تھے۔ محتاط سا جھاڑیوں میں سے چھپ کر ایک آدمی کے بالکل پیچھے جا کھڑا ہوا۔ وہ ساری کارروائی یوں کر رہا تھا جیسے اس سب میں ماہر ہو۔ اگلے ہی لمحے اس نے اس آدمی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کا سانس گھٹنے لگا تو وہ ہاتھ پیر مارنے لگا، مگر وہ ایسے اسے گھسیٹتے ہوئے جھاڑیوں میں لے گیا تھا۔ شیدے کتھے آ تو؟ دوسرا آدمی اپنے ساتھی کو بلا رہا تھا۔ تبھی کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ پلٹا ہی تھا کہ اس لڑکے نے زور سے اپنا سر اس آدمی کے سر سے ٹکرایا۔ اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو کر گر گیا تھا۔ اس لڑکے نے ایک سانس خارج کی اور ساتھ ہی موبائل نکال کر کال ملانے لگا۔ ہاں ہیلو، میں لوکیشن بھیج رہا ہوں، پولیس موبائل لے کر آؤ اور اپنی گاڑی بھی بھجواؤ، 2 لڑکیاں بھی چاہیے۔ اس نے کہہ کر فون کاٹ دیا۔ پولیس کی گاڑیوں کو پولیس موبائل کہتے ہیں۔ کچھ دیر انتظار کے بعد اس کی مطلوبہ اشیاء آ چکی تھی۔ ان دونوں کو تھانے لے چلو، صبح ملاقات کروں گا ان سے، اور آپ دونوں اس گاڑی میں سے لڑکی کو نکال کر میری گاڑی میں ڈالیں۔ وہ پہلے اپنے ساتھی سے کہتا، بعد میں ان لڑکیوں سے بولا جو اس کے ساتھی کے ساتھ آئی تھی۔ اس کے حکم کے مطابق انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور وہ دونوں بھی ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ اس سب سے بے خبر وہ بے ہوش پڑی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب آگے۔ تہجد کا وقت تھا جب اس کو ہوش آیا۔ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی تو اندھیرا تھا۔ وہ بیڈ سے اتری اور باہر کی جانب جانے لگی جب اس کا پیر کسی چیز سے ٹکرایا۔ بے ساختہ اس نے دانتوں تلے زبان دبائی۔ تبھی کمرے میں روشنی ہو گئی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک لڑکی اس کے پاس کھڑی تھی جبکہ دوسری صوفے پر بیٹھی تھی۔ دیکھیں پلیز، میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز پلیز فائز سے کہیں میرے ساتھ ایسا نہ کرے۔ آپ دونوں بھی تو لڑکیاں ہیں نا، جانتی ہے ہماری عزت کتنی نازک ہوتی ہے، پلیز اسے منع کرے۔ وہ ڈری ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائی۔ ڈرو مت، ہم پولیس سے ہیں، تم سیف ہو، اس کے پاس کھڑی لڑکی نے پیار سے کہا تو اس کی جان میں جان آئی۔ مجھے پکڑا تھا، گاڑی میں اغوا ہوئی تھی، وہ یاد آنے پر بولی۔ ہاں، تم خوش قسمت ہو کہ صارف سر اس وقت وہیں موجود تھے۔ اب ہمیں پوری بات بتاؤ۔ وہ لڑکی اسے لے کر بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ میں کہاں پر ہوں؟ اس نے سوال کیا تھا۔ صارف سر کے گھر پر، لیکن وہ یہاں نہیں ہے، اس لیے ٹینشن مت لینا، وہ اپنے دوست کے گھر پر رکے ہیں، تم بتاؤ۔ اب کی بار دوسری لڑکی بولی تھی، وہ بھی پولیس آفیسر تھی۔ میں پولیس آفیسر کے گھر پر ہوں؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا تو ان دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ انہیں بلا دے، میں ان سے بات کروں گی۔ وشا کی آنکھیں پھر سے نم ہو گئی تھی۔ صبح تک انتظار کرو پھر۔ نہیں پلیز ابھی فون کرے نا، بلکہ مجھے فون دے دے، میں بات کروں گی، اس نے ہردرمی سے کہا تو ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر ان میں سے ایک نے کال ملا کر اس کی جانب بڑھا دی۔ اگر تمہیں ڈانٹ سننے کا شوق ہو رہا ہے اس وقت تو کر لو۔ اس نے فون لے کر کان سے لگایا۔ 2-3 گھنٹیوں کے بعد فون اٹھا لیا گیا تھا۔ جی شاہینہ، ہوش آیا لڑکی کو؟ فون اٹھاتے ہی اس نے پوچھا۔ ہیلو سر، میں وہی لڑکی ہوں، مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے پلیز سر۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رو دی تھی۔ جی بتائے، دوسری جانب سے کہا گیا تھا۔ فون پر نہیں بتا سکتی، وہ منمنائی۔ چلے گھر آ کر بات کرتا ہوں، اس نے کہہ کر فون کٹ کر دیا۔ اتنی دیر میں ایک لڑکی اس کے لیے چائے اور بسکٹ لے کر آئی۔ مجھے نہیں کھانا، اس نے صاف انکار کیا۔ کھاؤ اسے، تمہیں ضرورت ہے، اس لڑکی نے حکمیہ انداز میں کہا۔ وہ خاموشی سے کھانے لگی۔ اسے اب صارف کے آنے کا انتظار تھا۔ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گھر آیا تھا اور اس وقت وہ اس کے عین سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دونوں لڑکیاں بھی وشا کے گرد بیٹھی تھی۔ بولے، میں سن رہا ہوں۔ اس نے اپنی نظریں جھکائی ہوئی تھی۔ وشا کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ اس کی جانب نہ دیکھے۔ مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ مجھ سے کہنے سے پہلے کیا یہ بات اللہ سے کہی ہے؟ نہ جانے اس نے ایسا کیوں کہا تھا۔ وشا اس کی بات پر چونکی۔ جی، اللہ سے کہا ہے کہ وہ آپ کی ہیلپ کرے۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے چابیوں کے گچھے سے کھیل رہا تھا۔ نہیں، ایک لفظی جواب آیا تھا جس میں شرمندگی واضح تھی۔ اوکے، فجر کا وقت ہے، ابھی نماز پڑھ کر پہلے اللہ کو اپنی پریشانی بتائے اور ان سے کہے کہ آپ کو ان کی ہیلپ چاہیے۔ دیکھیں میڈم، ہم انسان تو صرف پیادے ہوتے ہیں جو اپنے مالک کی مرضی کے بغیر اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے۔
ہمیں چلانے والا اللہ ہے، اس لیے اس سے مدد مانگے، پھر شاید وہ مجھے وسیلہ بنا دے۔ وہ پرسکون لہجے میں کہتا باہر چلا گیا، جبکہ وشا ہکا بکا سے اس کی خالی جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا تھا یہ لڑکا؟ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر وشا کو نہیں دیکھا۔ ایک لمحے میں کیسے وہ اسے جھنجھوڑ گیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وقت نکل جائے گا، اٹھو وضو کرو۔ اس کو سوچوں میں گم دیکھ کر ان میں سے ایک لڑکی نے اس سے کہا، میں نے ایک عرصے سے نماز نہیں پڑھی، میں نہیں پڑھ سکتی۔ وہ دھیمی آواز میں شرمندگی سے بولی، کیوں؟ پڑھنی نہیں آتی؟ آتی ہے۔ پھر اللہ کے سامنے کیسی کھڑی ہوں؟ شرم آتی ہے مجھے۔ وہ بھی کہیں گے مشکل وقت آیا ہے تو میرے پاس آ گئی۔ اس کی آواز اب اور دھیمی تھی۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہتے، وہ بلکہ خوش ہوں گے کہ تم ان سے مدد مانگنے آئی ہو، اٹھو شاباش۔ اس لڑکی نے اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ وہ بنا کچھ کہے اٹھ کر واش روم کی جانب چلی گئی۔ پریشانیوں کا خوبصورت حل نماز ہے، وہ یہ بات بھولی ہوئی تھی۔ تقریباً پونے گھنٹے بعد دروازہ کھٹکھٹا کر کمرے میں داخل ہوا تو وہ جائے نماز پر بیٹھی روتے ہوئے دعا مانگنے میں مگن تھی۔ اس کے چہرے کی گرد دوپٹہ دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے اچھا لگا تھا۔ اس نے فوراً اپنی نظریں ہٹا لی۔ اس کی موجودگی کا نوٹس لے کر وشا نے ہاتھ چہرے پر پھیرے اور اٹھ گئی۔ سجدے الجھے ہوئے ذہنوں کو سلجھا دیتے ہیں۔ امید ہے آپ کی روح کو سکون ملا ہوگا، صارف نے کہا تو وشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں ایس پی صارف حفیظ ہوں۔ آپ؟ وشا ندیم۔ وہ جھجک کر بولی۔ صارف خاموش رہا، یا شاید اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ ایک لڑکا ہے، اس نے اٹک اٹک کر بات شروع کی۔ فیس بک فرینڈ ہے، 3 سال سے آپ دونوں کی دوستی ہے، اور شاید اب شادی کرنے والے تھے، لیکن اب وہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہے، ایسا ہی ہے؟ صارف نے جسے کنفرم کرنا چاہا۔ وشا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بے یقینی سے اس بات میں سر ہلایا۔ سوشل میڈیا پر فرشتے بننے والے اگر حقیقی زندگی میں صرف انسان بن جائے تو اس معاشرے سے بے حیائی ختم ہو جائے۔ خیر، آپ فکر مت کریں، وہ لڑکا ہماری کسٹڈی میں ہے، ابھی اسی سے مل کر آیا ہوں، اور حیران مت ہو، یہ سب مجھے اسی نے بتایا۔ وہ اطمینان سے بولتا جا رہا تھا، جبکہ وشا صرف حیرت سے اس کے بولتے لبوں کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ فائز؟ وشا نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ کل رات ان آدمیوں کو پکڑ کر ان سے سوال و جواب کیے گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ کسی کے کہنے پر آپ کو اغوا کیا اور پھر بس اس لڑکے تک پہنچ گئے۔ پہلے میں یہ کام صبح کرنے والا تھا، مگر پھر نہ جانے کیوں میں رات کو ہی پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ وہ اس طرح بات کر رہا تھا جیسے وہ دونوں برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ میرے آفیسرز آپ کو گھر چھوڑ دیں گی۔ وہ کمرے سے باہر جانے لگا تھا جب اس کی آواز پر قدم رکے۔ میں گھر نہیں جا سکتی، وہ پلٹا تھا۔ کیوں؟ میں اپنی پھپھو کے ساتھ رہتی ہوں اور کل رات سے گھر نہیں گئی ہوں۔ وہ مجھے سب کے سامنے ذلیل کرے گی، میری مجبوری نہیں سمجھے گی وہ۔ اس کی آنکھیں پھر سے نم ہوئی تھیں۔ پھر کہاں جائیں گی؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ اب گھر نہیں جاؤں گی، یہیں رہوں گی اگر آپ کو مسئلہ نہ ہو۔ اس کی بات پر صارف کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میڈم، میں یہاں اکیلا رہتا ہوں اور ایسے میں آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس کی آواز پہلی بار اونچی ہوئی تھی۔ مجھ سے نکاح کر لے، اس نے اپنا منہ نیچے کر کے کہا۔ صارف کو ایک بار پھر سے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گیا، جبکہ وشا پیچھے خود کو اپنی بات پر ملامت کرنے لگی۔ کیسے اس نے خود ہی منہ پھاڑ کر نکاح کرنے کا کہہ دیا تھا؟ اس نے کمرے میں اندھیرا کر رکھا تھا۔ وہ اسی سوچ میں مگن تھی کہ صارف اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ تبھی جھٹ سے دروازہ کھلا اور ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں گولڈن رنگ کا دوپٹہ تھا۔ یہ اوڑھ لو، مولوی صاحب آ رہے ہیں۔ اس لڑکی کی بات سن کر وشا کی آنکھیں حیرت سے کھلی۔ اس نے امید نہیں کی تھی کہ صارف اس کی بات مان جائے گا۔ اس نے بے یقینی سے اس لڑکی کے ہاتھ سے دوپٹہ لے کر اس کو اوڑھ لیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مولوی صاحب اندر آئے تھے۔ ان کے ساتھ 2 گواہ بھی تھے۔ انہوں نے وشا سے رضامندی لے کر سائن کروائے اور باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد وشا نے اپنے سر سے گھونگھٹ اتارا۔ بہت مبارک ہو، آخر ہمارے ایس پی صاحب نے اس پیاری سی لڑکی کو اپنے لیے چن لیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے بہت سی لڑکیاں صارف سر سے امید لگائے بیٹھی تھیں، مگر انہوں نے تمہیں چنا ہے۔ امید ہے تم انہیں خوش رکھو گی۔ ان میں سے ایک لڑکی نے اسے مسکراتے ہوئے بتایا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تقریباً 10 منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ لگتا ہے سر سے انتظار نہیں ہو رہا، گڈ لک، وہ دونوں اس سے کہتی باہر چلی گئی۔ ان کے نکلتے ہی صارف اندر آیا۔ وہ سامنے بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھی گود میں رکھے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ صارف اس کے سامنے آ بیٹھا۔ پہلی بار وہ اسے اس طرح دیکھ رہا تھا، ورنہ ہر بار اس نے اپنی نظریں نیچے رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا دوپٹہ سر سے سرک کر اب گردن میں آ چکا تھا اور بھوری آنکھوں کو
लंबी पलकों की झालर ने छुपा रखा था। सारिब ने उसका दुपट्टा उठाकर उसके सर पर रखा। ये मत सोचिएगा मैं निकाह करते ही आप पर पाबंदियां लगा रहा हूँ, लेकिन विशा, मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, औरत कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, वो हमेशा खूबसूरत हिजाब में ही लगती है। और मैं अपनी बीवी को खूबसूरत देखना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ अपनी ख्वाहिश बताई है, बाकी आपकी मर्जी है। वो मुस्कुराते हुए बोला। विशा ने आंखें उठाकर उसे देखा। वो उसे ही देख रहा था। उसकी शहद रंग आंखों में विशा को देखते हुए एक चमक नजर आई थी। उसकी आंखें इतनी खूबसूरत थी कि वो एकटक उसे देखे गई। वो किसी को भी अपनी आंखों से अपना असीर बना सकता था। बहुत हैंडसम हो क्या? उसे खुद को मुसलसल देखते पाकर रोमानी खज लहजे में बोला। उसकी बात पर वो झेप गई। एक शर्मीली मुस्कुराहट उसके लबों पर आई थी। सारिब ने देखा उसके दोनों गालों पर गहरे डिंपल पड़ते थे। मैं आपकी हर ख्वाहिश का एहतराम करूंगी। मेरा माजी जानते हुए भी आपने मुझे कबूल किया। मैं इसके लिए क्या अल्फाज कहूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं इससे पहले कि वो मजीद कुछ बोलती, सारिब ने उसकी बात काट दी। मुझे आपके माजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इतना पारसा नहीं हूँ कि किसी दूसरे पर उंगली उठाऊँ। विशा, मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो अपनी बीवी को माजी के ताने दे देकर उनकी ज़िंदगी अजीरन कर देते हैं। मेरा ऐसा कोई हक नहीं कि आपके माजी पर सवाल उठाऊँ। हर शख्स का माजी दागदार होता है विशा। हर कोई माजी में कोई ना कोई ठोकर खा चुका होता है। अब वो ठोकर किसी भी तरह की हो सकती है। हम में से कोई भी अपना माजी नहीं बदल सकता। इसलिए ऐसी बातों में अपना जहन उलझाना छोड़ दें जिनको आप बदल नहीं सकती, और अपनी तवज्जो उस पर मरकूज करें जिससे आप बदल सकती है, यानी अपना आप। वो बहुत प्यार से उसे समझा रहा था। वो बोलते हुए इतना खूबसूरत लग रहा था कि उषा घंटों तक बैठकर उसे सुन सकती थी। अपने घर वालों को इतला तो कर दे, सारिब ने परेशानी से कहा। मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही मैं उनको कुछ बताना चाहती हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरी ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो गई थी, सिर्फ मेरे घर वालों की वजह से। उन्होंने कभी मुझे समझा ही नहीं। माँ बाप ना हो तो औलाद इसी तरह लोगों की दरों पर भटकती है। मेरी ज़िंदगी में अब आपके अलावा कोई रिश्ता नहीं है। उन सब रिश्तों को जोड़ते जोड़ते मैं थक गई हूँ, अब बस। उसकी आवाज़ नम हो गई थी। ज़िंदगी किसी न किसी मोड़ पर हर किसी के लिए तल्ख हो जाती है। इस सफ़र में मंजिल तक वही पहुंचता है जो मुश्किलात पर सब्र करता है। कभी कभी इंसान रिश्तों को जोड़ते जोड़ते खुद टूट जाता है। जिसे आपके अंदर की गहराई तक गौतज़न होने का हुनर ना आता हो, उसे अपने किनारों पर भी खड़े रहने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। आपने जितने दुख सहने थे सह लिए। मैं वादा करता हूँ कि अपनी हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि कोई दुख आपके करीब ना आए। उसने विशा का हाथ थामते हुए कहा। आज मैंने बहुत अरसे बाद आपकी वजह से नमाज पढ़ी है। विशा दूर खला में देखते हुए बोली। मुझे खुशी है इस चीज़ की। हर परेशानी का हल नमाज है विशा। खुदा को हर वक्त याद रखना चाहिए। आपको खुदा पर इतना तवक्कल होना चाहिए कि हर मुश्किल में सबसे पहले खालिक की याद आए, मखलूक नहीं। उसकी बातें विशा को अच्छी लग रही थी। वो बोल रहा था और वो बस खामोशी से उसे सुनती जा रही थी। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो सारिब उसके साथ ही बेड पर बैठा कुरान की तिलावत कर रहा था। अभी फजर की अजान नहीं हुई थी। उसे जागते देखकर एक मुस्कुराती नज़र उस पर डाली और फिर से तिलावत करने लगा। तर्जुमा। और ए मेरी कौम, मेरे साथ ज़िद का जो मामला तुम कर रहे हो वो कहीं तुम्हें इस अंजाम तक ना पहुंचा दे कि तुम पर भी वैसी ही मुसीबत नाजिल हो जैसी नूह की कौम पर, या हूद की कौम पर, या सालेह की कौम पर नाजिल हो चुकी है। और लूत की कौम तो तुमसे कुछ दूर भी नहीं है। सूरह हूद आयत नंबर 89। तर्जुमा। तुम अपने रब से माफ़ी मांगो, फिर उसी की तरफ रुजू करो। यकीन रखो कि मेरा रब बड़ा मेहरबान, बहुत मोहब्बत करने वाला है। आयत नंबर 90। इसने इतना पढ़कर कुरान बंद कर दिया। सुबह बखैर, उसे खुद को देखता पाकर सारिब ने कहा। वो मुस्कुराई। आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है सारिब। मेरा दिल चाहता है मैं आपको सुनती रहूं। वो ट्रांस किसी कैफियत में बोली तो सारिब ज़ोर से हंसा। हा 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 हा, अगर आपको मेरा बोलना पसंद है तो मैं घंटों तक आपके लिए बोल सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरी बातें ख़त्म हो जाएंगी। विशा उसकी बात पर मुस्कुराई। सारिब को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के बाद वो खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझती थी। सारिब जी, अभी जो आपने आयत पढ़ी, उसने बात अधूरी छोड़ दी। जी, क्या अल्लाह सच में माफ़ कर देता है? आयत कुरानी झूठ नहीं बोलती विशा। ये खुदा का कलाम है, इसमें शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। वो संजीदा हुआ था।
نہیں، میرا مطلب تھا کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دیں گے نا؟ اس نے اپنی بات دہرائی۔ کیوں معاف نہیں کریں گے؟ شک کیوں ہے آپ کو؟ سارے نے قرآن غلاف میں لپیٹتے ہوئے کہا۔ میں نے بہت عرصے سے نماز بھی نہیں پڑھی تھی، قرآن نہیں پڑھا، میں نے کوئی عبادت نہیں کی، کہیں وہ مجھے دھتکار تو نہیں دے گا؟ وہ نم آواز میں بولی۔ وشا، وہ اپنے در پر آنے والوں کو دھتکارتا نہیں ہے، صرف ہمارا ایک آنسو نکلنے کی دیر ہے۔ وہ تو ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی ہمیں معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ویسے کتنی دلچسپ بات ہے نا؟ سمندروں کے مالک کو ملامت کا صرف ایک آنسو پسند ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، ایک بار مانگ کر تو دیکھیں۔ اس نے وشا کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتی ہوں، میں آپ کی طرح بننا چاہتی ہوں صارب۔ میری طرح کیا مطلب؟ آپ کی طرح، خدا پر بھروسہ رکھنے والی، ہر بات اس سے شیئر کرنے والی، پریشانیوں پر شکر ادا کرنے والی، شکوہ زبان پر نہ لانے والی۔ اس کی بات سن کر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ میرے جیسا بننے کی خواہش مت کرے، ویسا بننے کی خواہش کرے جیسا اللہ کو پسند ہے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ آپ بھی تو ویسے ہی ہیں۔ وشا نے کہا ہی تھا کہ ساتھ ہی اذان کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ چلے چھوڑے اس بات کو، میں مسجد جا رہا ہوں، آپ بھی نماز پڑھ لے۔ وشا اس بات میں سر ہلاتی اٹھ گئی تھی۔ یہ صارف کی موٹیویشن ہی تھی جو وہ دوبارہ سے نماز پڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ اب آگے۔ رات ہو چکی تھی، چاند کو آج بادلوں نے گھیرا ہوا تھا، ستارے بھی آج ناراض تھے۔ وہ گھر لوٹا تو وشا لاؤنج میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صارف نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ وہ ہمیشہ گھر سے نکلتے اور لوٹتے وقت یہ کام ضرور کرتا تھا۔ کھانا گرم کروں؟ آپ نے کھایا ہے؟ نہیں، بناتے بناتے ہی بھوک ختم ہو گئی تھی، سوچا آپ کے ساتھ ہی کھاؤں گی۔ رفعت بھی آج نہیں آئی تھی نا، اس لیے، اس نے ملازمہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، گرم کرے، چیک کرتے ہیں آج آپ کے ہاتھ میں کتنا ذائقہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا تو وشا ڈائننگ ٹیبل پر کھانا رکھے اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ پہلے آپ کھا کر بتائیں، پھر میں کھاؤں گی، اس نے صارف کی پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہوئے کہا۔ صارف نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ایک نوالا منہ میں ڈالا۔ وشا منتظر سی اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، سبزی بہت اچھی بنائی ہے آپ نے، مگر میرا خیال ہے کہ نمک ختم ہو گیا تھا، میں کل ہی نمک لے کر آؤں گا۔ وشا کو سمجھ نہیں آئی اس نے تعریف کی یا برائی۔ ہمارے یہاں کوئی مہمان آئے نا تو یہی سبزی بنائیے گا، بس ادرک تھوڑا کم ڈالیے گا۔ کیا ہے نا، مہمانوں نے تھوڑی ہمیں ادرک خریدنے کے پیسے دینے ہیں، اگر ہماری دیگچی پتلی نہ ہوتی تو سالن تھوڑا سا جلتا نہیں۔ کل ہی چلیے گا میرے ساتھ، ہم نئی موٹی والی دیگچی لائیں گے، صارف نے شرارت سے کہتے ہوئے دوسرا نوالا منہ میں ڈالا۔ وشا کی آنکھیں نم ہوئی، جنہیں چھپانے کی غرض سے وہ چہرہ موڑ گئی۔ کیا ہوا وش؟ میں نے آج پہلی بار کھانا بنایا تھا، بہت محبت سے آپ کے لیے، وہ روتے ہوئے بولی۔ ارے یار، میں تو مذاق کر رہا تھا، وہ جو تھوڑی بہت کمی ہے وہ وقت کے ساتھ دور ہو جائے گی، اور پھر میں بھی تو ہوں، میں سکھا دوں گا، اب کھائیں۔ اس نے نوالا بنا کر وشا کے سامنے کیا۔ وہ اتنی سی بات پر مسکرا دی تھی۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں، جہاں ہاتھ نہ تھام سکے وہاں لفظوں سے تھام لیا کرے۔ صارف حفیظ لفظوں سے تھامنے کا ہنر رکھتا تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں صارف، وشا محبت بھری نظر سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں ہاں، مجھے لوگ اناپرست کہتے ہیں، وہ لوگ آپ کی اچھائی کو پہچان نہیں پاتے صارف، میں آپ کی آنکھوں میں دیکھتی ہوں تو میرے دل کے تمام غم ساکن ہو جاتے ہیں، آپ کی آواز سنتی ہوں تو اس میں کھو جاتی ہوں۔ آپ سے نکاح کے بعد مجھے لگا مجھے اب کسی اور کی ضرورت ہی نہیں۔ نہ جانے آج اسے کیا ہوا تھا۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اس کے سوال پر صارف نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ایک محبت کی جاتی ہے اور ایک محبت ہو جاتی ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ جب محبت کی جاتی ہے تو پھول کو اٹھا کر گملے میں اور گملے سے سوکھے گلدان میں لے آتی ہے، لیکن جب محبت ہو جاتی ہے تو اسی پھول کا رکھوالا بنا جاتا ہے اور اس سے اپنا گلستان سجایا جاتا ہے۔ میں آپ سے محبت کرتا نہیں ہوں، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، اس نے اپنا راز افشا کیا۔ چلے شرمائے مت، کھانا کھائے، وہ مسکرا کر کہتا ہوا کھانا کھانے لگا۔ صارف حفیظ نے وشا ندیم کی اندھیری زندگی میں خوبصورت رنگ بھر دیے تھے۔ فجر کی اذان اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ اٹھ گیا تھا۔ وشا جائے نماز پر بیٹھی تھی، تھکی ہوئی لگ رہی ہے۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ وہ اٹھ کر اس کے قریب جا بیٹھا۔ بیماری واحد شے نہیں ہوتی جو انسان کو تھکا دے، کچھ دکھ اور اپنوں کے رویے زیادہ زور آور ہوتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ اتنی گہری باتیں کیوں کر رہی ہے؟ صارف کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے کیا ہوا ہے۔
انسان اتنا گہرا ہے کہ اسے پورے جہاں سے کئی گنا بڑا جہاں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ بعض لوگ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ صارم، میں ماضی کی انتہائی بے وقوف اور حال کی سمجھدار لڑکی ہوں۔ میں نے سیکھا ہے میں جب تک ہر بات کو دل سے لگاتی رہوں گی، اذیت میں رہوں گی۔ کسی دوسرے انسان کو صرف الفاظ سے میرا سکون چھیننے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کی پہلی ترجیح عزت نفس ہونی چاہیے، پھر رشتہ، چاہے کوئی بھی ہو۔ پھپھو کی کال آئی تھی، سوچ لیا ہے میں نے ڈیڈ کی پراپرٹی ان کو دے دوں گی۔ میں نے ان سے بدتمیزی کر لی تھی، بس اسی وجہ سے پریشان تھی، اب ٹھیک ہوں۔ وہ جبراً مسکرائی۔ انسان کو پہلے روگ لگتا ہے، پھر اس کا سوگ بناتا ہے، پھر مقام آتا ہے سہنے کا۔ سہ جانے کے بعد نہ روگ کی کوئی اہمیت رہتی ہے نہ سوگ کی، پھر انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ اب آپ بھی آزاد ہیں۔ سارے مجھے اپنانے کا بہت شکریہ۔ آپ کی وجہ سے میں نے دعا مانگنا سیکھا ہے، اپنی پریشانی کو خدا کے سپرد کرنا سیکھا ہے۔ میں نے آپ سے سیکھا ہے کہ اپنی شخصیت کو اتنا نیک اور پاکیزہ بنائے کہ اگر کوئی آپ کو فالو کرے تو وہ جنت کا مسافر بن جائے۔ کبھی بھی اگر آپ کو مجھ سے کوئی اچھی لڑکی مل جائے تو مجھے چھوڑیے گا مت۔ نہ جانے کیوں وہ انسیکیور تھی۔ ساری مسکرایا۔ وش کوئی بھی شخص کسی دوسرے کی جگہ نہیں لے سکتا۔ دلوں میں جگہ بھی فنگر پرنٹس کی طرح ہوتی ہے، جو کچھ بھی کر کے کسی دوسرے سے میچ نہیں کرتی۔ آپ میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں۔ جو جگہ میرے دل میں آپ کے لیے ہے وہاں آپ کے علاوہ کوئی نہیں رہ سکتا۔ میں تو خود سے غافل آپ کے خیال میں گم رہتا ہوں۔ بے فکر رہے، آپ کے علاوہ اگر میری زندگی میں کوئی لڑکی آئے گی تو وہ ہماری بیٹی ہوگی۔ اس نے وشا کے تھامے ہوئے ہاتھوں کو لبوں سے لگایا۔ دعا واقعی تقدیر بدل دیتی ہے۔ اس دن میں نے دعا کی تھی کہ میری زندگی میں آپ جیسا کوئی شخص آئے، اور دیکھیں رب نے آپ کو میرے نصیب میں لکھ دیا۔ وشا کی آنکھیں نم جبکہ ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے آپ سے نکاح اس نیت سے کیا تھا کہ آپ کو اپنا جنت کا ساتھی بناؤں گا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا ہوں، لیکن مجھے ہنسی آتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلی ملاقات میں سسٹر کہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے وشا کو گلے سے لگا لیا۔ ہاں ہاں ہاں، نماز پڑھنے جائیے، جماعت نکل جائے گی۔ وشا نے اسے یاد دلایا تو وہ اس بات میں سر ہلاتا چلا گیا۔ اس شخص نے وشا کی زندگی بدل دی تھی۔ وہ صارم حفیظ کی بیوی ہونے پر فخر محسوس کرتی تھی۔ ختم شد۔ تو یہ کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ آمنہ وسیم نے بہت پیاری کہانی لکھی ہے، اور اس کہانی کے ذریعے ہم سب کو بہت کچھ سمجھانے کی بہت ہی بہترین کوشش کی ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب کو بھی کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا ضرور بالکل بھی نہ بھولیں، اور ضرور شیئر کریں۔ جتنے لوگوں تک آپ اس میسج کو پہنچا سکتے ہیں پہنچائیے۔ ہر لڑکی کو اپنی حفاظت خود کرنی چاہیے، اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اپنے ہر مشکل وقت میں سب سے پہلے اللہ پاک کو پکارنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ بہت ساری چیزیں اس کہانی میں سمجھائی گئی ہے، اور یہ سب کے ساتھ شیئر کرنا بھی اتنا ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو بس آپ اس ناول کو سب کے ساتھ شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے۔ آمنہ وسیم ایک نئی رائٹر ہے، چھوٹی چھوٹی کہانیاں بھی لکھ رہی ہے۔ آپ لوگ اسے پورا سپورٹ کیجئے تاکہ یہ آگے چل کر ایک بڑی رائٹر بن سکے۔ اللہ ان کے نصیب کو روشن کرے، آمین ثم آمین۔ تو چلے ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔